تو لہٰذا اس کو ہم آسان الفاظ میں کیا کہتے ہیں کہ اگر ایک خاتون کے بڑے بال ہیں یا مرد کے بڑے بال ہیں اور وہ سر کے سینٹر میں بالوں کا مسح کرتی ہے اور بالوں کی جو 3 انچ کی رینج ہے 2 انچ کی جو رینج ہے اسی کے اوپر کیا مسح ہو رہا ہے تو اس میں کیا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر وہ 3 انچ کی رینج کے باہر والے بال ہیں اور ان کے اوپر وہ مسح ہو رہا ہے تو پھر کافی نہیں ہوگا. وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرض کریں جو سائڈ والے بال ہوتے ہیں یعنی ہیں مقدم راست کے اوپر سائڈ والے بال ہیں کیونکہ ان کو تھوڑی سی بھی کنگھی کریں تو یہ رینج سے خارج ہو جاتے ہیں. اب ان کی یوں کر کے کنگھی کی یہ جو ہم سائڈ والا پوز بناتے ہیں جب یوں کر کے کنگھی کریں گے تو اس سائڈ والے بال کیا آ جائیں گے اوپر آ جائیں گے یا جو ہے وہ آگے جو بال ہیں خواتین کے وہ جب یوں بیک سائڈ پہ کنگھی کریں گے تو آگے والے سارے بال پریس ہو کے کیا ہے اوپر آ جائیں گے. اب یہ جو آگے والے بال پریس ہو کے اوپر آئے ہوئے ہیں یا دائیں والے پریس ہو کے اوپر آئے ہوئے ہیں یہ وہ والے بال ہیں کہ ما یخرج بمدی عن حدہ کہ جو کھینچنے کے ساتھ اپنی مقدم راست سے کیا خارج ہو چکے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ ہیں کناروں پہ. تو پھر اگر آپ اس کے اوپر مس کریں گے تو یہ پھر درست نہیں ہوگا. تو لہٰذا اسی وجہ سے جن کے بڑے بال ہوتے ہیں تو وہ تھوڑی سی انگلیاں اندر گھسا دیتے ہیں یوں کر کے مار دیتے ہیں بڑے بال بھی ہوں اور کنگھی بھی اس سٹائل کی ہو. اس سٹائل کی کیا ہو کہ جو ادھر والے بال ہیں وہ ادھر آئے ہوئے ہوں ٹھیک ہے تو پھر اس میں کیا ہے ان کو کیا ہے بالوں کے اندر کیا ہے انگلی گھسانی پڑے گی تو پھر ان کا وضو کیا ٹھیک ہو جائے گا. اب جب بالوں کے اندر انگلی گھسائیں گے تو اس میں پھر ایشو نہیں رہتا کہ وہ نیچے سے اوپر مسح کر رہے ہیں اوپر سے نیچے کر رہے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا. ہم کیا یوں کر بھی کیا مسح کر سکتے ہیں یوں ہاتھ رکھیں یوں کے اندر کر لیں تو یہ دائیں بائیں بھی کیا مسح ہو سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں رہتا. تو لہٰذا یہاں پر بھی یہ صورت نہیں ہوگی کہ آپ کے اگر بڑے بال ہیں تو ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ کنگھی کا اسٹائل ایسا بنائیں کہ بالکل جو ہے درمیان سے جگہ چھوڑیں تاکہ جو ہے وہ جب آپ مسح کریں تو وہ مسح کہاں پہ ہو سر کی جلد کے اوپر ہو. تو سر کی جلد کے اوپر مسح کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ وہ بال کے جو مقدم راس کا حصہ ہوتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ اگر ان کو کنگھی دی جائے تو وہ اپنی حد سے جو ان کی مقدم راس والی حد ہے اس سے باہر نہ نکل جاتے ہوں تو اسی بالوں کے کیا ایریے پہ آپ مسح کر سکتے ہیں اس میں کیا کوئی ایشو نہیں رہتا. لہٰذا آپ اگر ان شارٹ بتانا چاہیں تو آپ کیا کہیں کہ یا سر کی جلد پہ مسح کر لیں وہ بھی ٹھیک ہے یا جو جلد کے قریب بال ہوتے ہیں 1-2 انچ کے اگر انہی کے اوپر بھی مسح کر لیتے ہیں تو وہ بھی کیا ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا. یعنی یہ ایک آسان طریقہ ہو جائے گا بیان کرنے کا. اگر آپ فقہی تعبیر میں اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ والی تعبیر لے کر آئیں گے جو سید خوئی اللہ رحمہ سید ثانی لکھتے ہیں کہ ان لا یخرج بمدہ عن حدہ. یہ پیپر میں بھی سوال آتا ہے کہ آپ اس کی تشریح کریں اس کا کیا مطلب ہے. اس کا کیا ہوتا ہے کہ بال اتنے لمبے نہ ہوں کہ اگر کھینچیں تو وہ اپنی ہاتھ سے خارج ہو جائیں. اچھا فلو کان کذالک کہ اگر اس طریقے سے ہوں کہ وہ اپنی ہاتھ سے نکل جاتے ہوں یعنی جو رینج ہے مقدم راس کی اس سے وہ نکل جاتے ہوں فجامع اب وہ جو نکلنے والی ہیں نا جو رینج سے باہر نکل رہے ہیں ان بالوں کو وہ جمع کرتا ہے وجعل علی الناصیۃ اور جو ناصیہ جو ایریا قریب ہے پیشانی کے جو قریب ایریا ہے یہاں پہ ان کو کیا کر دیتا ہے جمع کر دیتا ہے یعنی یوں کر کے بال خاتون نے جمع کیے اس کو یوں مکس اپ کر کے یہاں پہ کیا جمع کر دیا اور اس کے اوپر کیا ہے مسح کرے گی تو پھر یہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو ظاہری بات ہے بالکل باہر والے بال ہیں نا یا جس طرح چہرے پہ بال ہے یہ سارے کے سارے کیا ہے جمع کیے اور بیک سائڈ پہ کنگھی دی اور یہ کیا ہے یہاں پہ جمع ہو گئے. تو عام کیس میں یہی ہوتا ہے کہ خواتین کی جو کنگھی ہے وہ یہاں سے اوپر آ رہی ہے یا مردوں کی کنگھی کیا ہے سائڈ سے دائیں بائیں آ رہی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے جو اوپر ایک بالوں کی تہ بنتی ہے وہ کون سے بالوں کی تہ بن رہی ہے جو اپنی ہاتھ سے نکلے ہوئے ہیں رینج سے نکلے ہوئے ہیں. لہٰذا وہاں پہ تھوڑا سا بالوں کو آپ ہلا دیں ان کو کیا ہے تھوڑا جدا کریں تاکہ وہ جو نیچے والے بال ہیں جو اصل اپنی رینج والے ہیں ٹھیک ہے ان کے اوپر کیا آپ کا ہاتھ پہنچ جائے تو یہ کیا ہو جائے گا کافی ہو جائے گا. انشاءاللہ یہ مسئلہ کیا ہو جائے گا واضح ہو جائے گا. تو لہٰذا یہ چیز ضروری نہیں ہے. اگر کوئی پوچھے کہ کیا مانگ نکال کر جس کے بڑے بال ہوں یعنی وہ یوں مسئلہ پوچھے کہ کیا خواتین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مانگ نکال کر سر کی جلد کے اوپر مسح کریں تو آپ کیا کہیں گے یہ چیز ضروری نہیں ہے. اگر وہ مانگ نہ نکالیں بلکہ ہاتھ اندر بالوں میں گھسائیں اور جو جلد کے قریب بال ہیں 1-2 انچ کے جو ایریا ہوتا ہے بالوں کی جو لمبائی والی ہوتی ہے اسی کے اوپر بھی مسح کر دیں تو یہ بھی کیا کافی ہو جائے گا. وہ وجہ پوچھیں گے تو وجہ کیا ہے کہ یہی مسئلہ ہے کہ وہ بال جو مقدم حصے کے کہلاتے ہیں اسی کی رینج والے کہلاتے ہیں اسی کے رینج میں آتے ہیں انہی کے اوپر انسان مسح کر لے تو یہ کیا ہو جاتا ہے کافی ہو جاتا ہے. اب اگر کوئی پوچھے کہ قبلہ صاحب میں نے کنگھی یوں دی ہوئی ہے ٹھیک ہے کیا میرا اس کے اوپر مسح ہو جائے گا پھر آپ کہیں گے کہ نہیں بھئی آپ کو تھوڑا سا بالوں کو کیا ہے حرکت دینی پڑے گی تاکہ یہ جو سامنے والے بال ہیں یہ اوپر آ چکے ہیں نا ان کو اوپر سے ہٹائیں اور نیچے کیا کریں مس کریں تو اس طریقے سے تو لہٰذا جو ہے وہ درمیان میں مسح کرنے تو کوئی ایشو نہیں ہوتا. مثال طور پہ یہاں پہ عراقی لڑکوں کو ہم نے دیکھا کہ جو اس طرح کے اسٹائل بناتے ہیں بالوں کے کھڑے ہوئے گھاس کی طرح کے ٹھیک ہے وہ درمیان میں جو ان کا گونسلہ ہوتا ہے یہ والا
وہ یوں کر کے مسح کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا ان کا مسح، کیونکہ وہ درمیان والے کو کور کر رہے ہیں اور بال ان کے سیدھے کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے بال یوں کھڑے ہیں اور اوپر یا یوں پریس ہو گئے ہیں، یعنی اوپر مل گئے ہیں، یا ادھر والے بال تھے وہ ادھر گر گئے ہیں، تو پھر جو ادھر والے بال ادھر اوپر گرے ہوئے ہیں یا سامنے والے اوپر گرے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر فقط ہاتھ رکھتا ہے اور اپنی کنگھی وہ خراب نہیں کرنا چاہتا، تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ بھی کنگھی تو آپ کی خراب نہیں ہوئی لیکن مسح کیا ہو گیا، خراب ہو گیا۔ لہٰذا جو کنگھی کا اسٹائل ہوتا ہے اس کو تھوڑا خراب کرنا پڑتا ہے، تب جا کے آپ ان بالوں کی رینج تک پہنچ جاتے ہیں کہ جو مقدم راس یعنی سر کے سامنے والے حصے کی رینج میں آتے ہیں، ان بالوں تک آپ پہنچ پاتے ہیں۔ اچھا، یہ سر کے بالوں کے اوپر مسح کرنے کا مسئلہ ہو گیا۔